یہ قول ہمارا جو یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائد حقہ کا بجز قرآن شریف کے اور کوئی نہیں، اپنے موقع پر بدلائل کاملہ ثابت کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادرست ہونا بکمال تحقیق دکھلایا گیا ہے، مگر شاید اس جگہ برہمو سماج والے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں اور اصول حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں، اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجرد عقل انسان کی معرفت اصول حقہ کے لیے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں؟ تو اگرچہ یہ وہم ان کا الہام کے بحث میں جو انشاءاللہ عنقریب بتفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی جیسا کہ چاہیے دور کیا جائے گا، مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا کلا و کما کرنا ضروری ہے۔ تو واضح ہو کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستے کی طرف کھینچتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وساوس کو دور کرتی ہے، نہایت مفید ہے، بہت ضروری ہے، بڑی نعمت ہے، مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں اور ان تمام صفتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائق اشیاء میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے کہ جیسا کہ حقائق اشیاء کے واقعے میں موجود ہیں، انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آ جائے کہ ہاں حقیقت میں موجود ہیں، مگر مجرد عقل انسان کو اس اعلیٰ درجے کا مالک نہیں بنا سکتی، کیونکہ غایت درجہ حکم عقل کا یہ ہے کہ وہ کسی شے کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے، جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے، مگر ایسا حکم ہرگز نہیں دے سکتی کہ واقعہ میں یہ چیز ہے بھی۔ اور یہ پایہ یقین کامل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہونا چاہیے کہ مرتبے سے ترقی کر کے ہے کہ مرتبے تک پہنچ جائے، تب حاصل ہوتا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جاتا ہے کہ جو اس کی قیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہودہ کا لباس پہناتا ہے، یعنی جس امر کی نسبت عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ میں وہ امر موجود بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، عقل صرف ضرورت شے کو ثابت کرتی ہے، کچھ شے کو ثابت نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی ضرورت کا ثابت ہونا امر دیگر ہے اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا امر دیگر۔ بہرحال عقل کے لیے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیے کہ لفظ سے بولا جاتا ہے، مشہودی اور کامل قول سے جو ہے کہ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبر نقصان کرے، اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس الامر میں واقعہ ہیں آگاہی بخشے۔ تو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے اور انسان کو مراتب قصوہ یقین تک پہنچانا چاہتا ہے، اس حاجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لیے کئی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے، تا نفس انسان کا کہ جس کی ساری سعادت اور نجات یقین کامل پر موقوف ہے، اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے، اور ہونا چاہیے کہ نازک اور پرخطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے، بہت جلد آگے عبور کر کے ہے کہ قصر عالی جو دارالامن والاطمینان ہے داخل ہو جائے۔
اور وہ رفیق عقل کہ جو اس کے یار و مددگار ہیں، ہر مقام اور موقع میں الگ الگ ہیں، لیکن از روئے حصر عقلی کے 3 سے زیادہ نہیں۔ اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگھے جاتے یا ٹٹولے جاتے ہیں، تو اس وقت رفیق اس کا کہ اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچاوے مشاہدہ صحیحہ ہے کہ جس کا نام تجربہ ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو جو مختلف ازمنہ اور امکنہ میں صدور پاتے رہے ہیں یا صدور پاتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے، اور وہ بھی تجربے کی طرح عقل کی دود آمیز روشنی کو ایسا مصفح کر دیتا ہے کہ پھر اس میں شک کرنا ایک حمق اور جنون اور سودا ہوتا ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو جو ماوراء المحسوسات ہیں، جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کان سے سن سکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا ہے جس کا نام الہام اور وحی ہے۔ اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسے پہلے 2 مواضع میں عقل ناتمام کو 2 رفیق میسر آ گئے ہیں، تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو، کیونکہ قوانین فطرتیہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور سہو اور خطا میں چندہ حرج بھی نہیں، انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا، تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی جو ایسا خیال کیا جاوے جو اس نے ان امور کی معرفت تامہ کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی تیار ہے، انسان کو ناقص رکھنا چاہا ہے، اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے کہ جن کی محض اٹکلوں پر ہی ساری بنیاد ہے، اور ایسا ذریعہ اس کے لیے کوئی بھی مقرر نہیں کیا کہ جو شہادت واقعہ دے کر اس کے دل کو یہ تسلی اور تشفی بخشے کہ وہ اصول نجات کہ جن کا ہونا عقل بطور قیاس اور اٹکل کے تجویز کرتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں، اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے وہ فرضی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعے سے ملتا ہے اور انسان کو اپنی نجات کے لیے یقین کامل کی ضرورت ہے، اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامت لے جانا مشکل، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے وہ صرف شہادت واقعہ کی ادا کرتے رہے، اور ان کی ساری طرز منقولات کی طرز تھی، اور اسی باعث سے وہ آخر میں بگڑ گئے اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا اور انسان کو ہر یک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی۔ آپ ہی مخبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی، اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپایۂ ثبوت پہنچایا۔ جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو کہ قرآن شریف میں 2 امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے۔ ایک
عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت، یہ دونوں امر فرقان مجید میں دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی وجوہ کی جو نہر ہے وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے، جو اس کے مقابلے پر الہامی شہادت کی نہر ہے وہ بزرگ اور راست باز مخبر کی طرح یہ دلوں کو تسلی بخشتی گئی ہے۔ ایک واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور طرز فرقانی سے جو طالب حق کو حق کے معلوم کرنے میں آسانی ہے وہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے، ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر محکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرقوم نہیں، جیسا کہ ہم اس دعوے کو اسی کتاب کی فصل اول میں ثابت کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کو مفت ملتا ہے، جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خاری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے، صرف قرآن شریف ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ حاشیہ خط: صاحبو، میں نے بیقین تمام معلوم کر لیا ہے، اور جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر میں نے غور کی ہے، وہ بھی بیقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کے جن پر ایمان لانا ہر یک طالب سعادت پر واجب ہے، اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے، اور جن سے ساری اخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے، وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں، اور باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجرہ طبی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور